بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں سلطان فتح علی ٹیپو کو پڑھا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ سلطان فتح علی ٹیپو وہ جو ہیں ان کے باپ کا نام علی حیدر تھا اور وہ میسور کے حکمران تھے۔ یہ بھی جانا کہ انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارا اور کیسے انہوں نے میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پہلی جنگ انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں لڑی، جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے گزار دی۔ مرہٹوں کے خلاف پہلے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور پھر مرہٹوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑیں، لیکن جب دونوں نے ملی بھگت سے سازشیں شروع کر دیں، ان کا گٹھ جوڑ بڑھ گیا تو سلطان کو اپنی طاقت کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی، تو پھر انہوں نے دوسرے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں، لیکن چونکہ ان کے محل میں ہی، ان کے قلعے میں ہی سازش انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ ملے ہوئے کچھ لوگ موجود تھے جو ان کی مشیر کی صورت میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی انگریزوں کو اس سازش کو ناکام بنا دیا اور انگریزوں کو خبر کی کہ وہ قلعے پر حملہ کر دیں، اور فوجیوں کو جو ہے وہ تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے مسجد میں بلا لیا اور پھر وہاں پر انہوں نے قلعے پر پیچھے سے حملہ کروا دیا۔ اسی طرح سلطان کے وفادار ساتھی بھی شہید ہو گئے اور ایک وفادار نے تو غدار مشیر کو بھی مار دیا جس کا نام میر صادق تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سلطان نے جب صورتحال اور زیادہ خوفناک ہو گئی تو سلطان نے خود آ کر مقابلہ کیا، باہر نکل کر خود مقابلہ کیا اور نہایت بہادری سے لڑے اور زخمی بھی ہو گئے۔ تو مارنے سے پہلے کسی انگریز نے مشورہ دیا کہ خود کو انگریزوں کے حوالے کر دو، لیکن سلطان نے جواب دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہت بہتر ہے۔ آخر اس لڑائی میں جو ہے سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہو گئے اس جنگ میں لڑتے لڑتے، اور یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج ہم اس کی مشق کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ سلطان فتح علی ٹیپو کون تھے اور کب پیدا ہوئے؟ سلطان فتح علی ٹیپو جو ہے وہ حیدر علی کے بیٹے تھے اور 1750 کو ہفتہ کے روز پیدا ہوئے تھے سلطان فتح علی ٹیپو شہید۔ سلطان فتح علی ٹیپو کے باپ کا کیا نام تھا؟ ان کے باپ کا نام حیدر علی تھا۔ باپ کس ریاست کے حکمران تھے ان کے؟ تو ان کے باپ میسور کے حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ فوجی تربیت کس شخص سے حاصل کی تھی؟ تو اپنے استاد غازی خان سے فوجی تربیت حاصل کی تھی۔ جب انگریزوں نے مشورہ دیا تھا کہ خود کو انگریزوں کے حوالے کر دو تو آپ نے کیا جواب دیا تھا سلطان فتح علی ٹیپو نے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اضافی سوالات دیکھتے ہیں اس کے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کیسے گزری؟ ساری زندگی ان کی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزری۔ ٹیپو سلطان نے کس عمر میں انگریزوں پر حملہ کیا؟ 17 سال کی عمر میں انگریزوں پر انہوں نے حملہ کیا ایک سالار کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ ٹیپو سلطان فتح علی ٹیپو نے کس عمر میں انگریزوں پر حملہ کیا تھا؟ انہوں نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں پر ایک سالار کی حیثیت سے حملہ کیا۔ جنگ میں کس حیثیت سے شامل ہوئے تھے ٹیپو سلطان؟ ہر جنگ میں قائد کی حیثیت سے شامل ہوتے رہے۔ ٹیپو سلطان کی طاقت کب کمزور ہوئی؟ جب انگریزوں اور مرہٹوں کا گٹھ جوڑ بڑھ گیا تو اس وقت ٹیپو سلطان کے اپنے ہی مشیر غدار ہو گئے اور تب ٹیپو سلطان کی طاقت کمزور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میر صادق کو کس نے قتل کیا؟ میر صادق کو سلطان کے ایک وفادار نے قتل کیا۔ انگریزوں نے سلطان کو کیا مشورہ دیا آخری وقت میں؟ مشورہ یہ دیا تھا کہ خود کو انگریزوں کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے خلاف گٹھ جوڑ کن کا بڑھ گیا تھا؟ انگریزوں اور مرہٹوں کا۔ جب سلطان نے سالار کی حیثیت سے جنگ میں پہلی بار حملہ کیا تھا تو ان کی عمر کیا تھی؟ 17 سال تھی، یعنی بہت چھوٹے تھے۔ سبق میں 2 مسلم ممالک کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہو گیا ایران اور دوسرا ہو گیا افغانستان۔ تو آپ اپنی کاپی میں مزید
مزید 5 مسلم ممالک کے نام لکھنے ہیں آپ نے. تو ان میں سعودی عرب، ترکی، بنگلہ دیش، دبئی، مصر، پاکستان بھی آتا ہے، اور جن کا آپ کو پتہ ہے آپ ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں. میں نے سب کے معنی آپ کو بتائے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو آپ خود ان کے جملے خود بنائیں گے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر. ٹھیک ہے. یہ الفاظ جمع کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ان کے واحد لکھنے ہیں، جیسے فوجیوں، فوجی، مرہٹوں، مرہٹ، علاقوں، علاقہ، مشیروں، مشیر. اسی طرح باقی سب بھی آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے. مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. دیکھیں خالی جگہ پر کریں، اس کا ہے ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد تھے. ان الفاظ کو آپ نے چننا ہے اور خالی جگہ میں پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. سلطان کے وفادار ساتھی جو ہیں ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے. انگریزوں اور مرہٹوں کا گٹھ جوڑ بڑھ گیا تھا. شیر کی ایک دن کی زندگی سے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. انگریز ایک بہادر سپہ سالار کا مقابلہ نہ کر سکے. اب متضاد سے ملانا ہے، یعنی الٹ الفاظ، اور یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں. اعلیٰ، ادنیٰ، کفر، اسلام، حق، باطل، زندگی، موت، صلح، جنگ. اب آپ نے مثال کے مطابق آخری لفظ ہٹا کر نیا لفظ بنانا ہے. عربی کے آخر میں اگر ہم چھوٹی ہٹا دیں گے تو عرب بن جائے گا. آزادی کے آخر میں چھوٹی ہٹا دیں گے تو آزاد بن جائے گا. اسی طرح بہادری کے آخر میں سے چھوٹی ہٹا دیں گے تو بہادر بن جائے گا. خاصہ کے آخر میں سے الف ہٹا دیں گے تو خاص بن جائے گا. اسی طرح باقی 2 بھی آپ حل کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، جن جملوں میں ہم نے سوالیہ جملوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس میں سوال پوچھا جاتا ہے اس کو سوالیہ جملہ کہتے ہیں، اور جب سوال پوچھا جائے تو آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں. تو اب نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، ان پر سوالیہ نشان لگانا ہے، اور جن پر نہیں لگتا ان کے آخر میں آپ نے ختمہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. میر صادق غدار تھا، تو ان پر سوالیہ نشان نہیں لگے گا، ختمہ لگے گا. ختمہ لگائیں گے کیونکہ ہمیں واضح ہے کہ وہ غدار تھا، کوئی سوال نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. کیا ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد تھا؟ یہاں پر سوال کیا گیا ہے اور اسی لیے ہم اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے. ٹیپو سلطان نے کن کن علاقوں پر قبضہ کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور باقی 2 آپ خود حل کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. مشق میں سب سے پہلے ہم نے سوال جواب پڑھے، پھر اضافی سوالات بھی پڑھے. سبق کے متعین کے مطابق ہم نے درست جواب پر ٹک کا نشان بھی لگایا. مسلم ممالک کے نام بھی ہم نے جانے. اس کے بعد ہم نے جملوں میں استعمال کیا. یہاں پر ایک آپ درستگی کر لیجئے گا. مرہٹوں کا جو واحد ہے وہ مرہٹہ آئے گا، اور مرہٹہ ایک قوم کا نام ہے. ٹھیک ہے. مرہٹہ قوم کا نام ہے، اسی لیے یہاں پر مرہٹہ آئے گا. وہ غلطی سے میں نے مرہٹ لکھ دیا تھا. مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں، یہ بھی کیا. مثال کے مطابق ان کو ان کے متضاد سے ملانا تھا، یہ بھی ہم نے حل کیا. اس کے بعد ہم نے چھوٹیے ہٹا کر یا لفظ کا آخری لفظ ہٹا کر حرف ہٹا کر ہم نے نیا لفظ بنایا. اس کے بعد جملوں پر سوالیہ نشان لگانے تھے، وہ بھی لگائے. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا جو کچھ ہم نے یاد کیا. اللہ حافظ.